السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والسلام علی اہل بیتہ الطاہرین، والسلام علی اصحابہ اجمعین، والسلام علی امتہ المتقین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ کہنے سننے سے پہلے ہم آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ خلوص یعنی درود پاک کا نظر پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، یہ آیت عالم اور جاہل کے درمیان فرق بتانے کے لیے بہت کافی ہے۔ عالم کی فضیلت اور علم کی اہمیت کے لیے بھی کافی ہے۔ اس کے علاوہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں جن سے علم کی اہمیت و افادیت اور اس کی ضرورت پر ہمیں روشنی ملتی ہے۔ علم حاصل کرنا واقعی بے حد ضروری ہے۔ انسان کا شعور بڑھتا ہے، قوت نطق و فکر میں اضافہ ہوتا ہے، اور علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ پھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو علم کی رغبت اور انسیت بتانے کے لیے فرمایا، ماں کے گود سے لے کے قبر تک علم سیکھو۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو علم کی اہمیت یہ کہہ کے بھی بتایا کہ علم حاصل کرو گرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اس حدیث میں مفسرین گفتگو کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے مشقتیں اٹھانا ہے تو اٹھائی جائے، تکلیفیں ہیں تو تکلیفیں اٹھائی جائے، سفر کرنا ہو تو سفر کی جائے، دور دراز میں کہیں علم حاصل کرنے کے مواقع نصیب ہو تو صعوبتیں تکلیفیں برداشت کر کے سفر طے کیا جائے، دور سے دور جایا جائے، مگر علم ضرور حاصل کیا جائے۔ یہیں تک ہی نہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی کہا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض سے مراد کتنے علوم ہیں، کہاں تک علم حاصل کرنا ہے، اس پہ اب فقہاء کرام اور محدثین و مفسرین حدیث ابواب باندھتے ہیں۔ اسی طرح علم کی اہمیت و افادیت مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم ہے، اس پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس پرفتن دور میں جہاں پہ انسان ترقیات کے ماحول میں سانسیں لے رہا ہے، علم حاصل کرنے کے مواقع آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ اب علم حاصل کرنے کے لیے کوسوں دور نہیں بلکہ ہاتھ میں ہی پورا درسگاہ موجود اور نظر آتا ہے۔ علم نہ ہونے کی بھی نقصانات اس دور میں بھی بہت زیادہ مل رہا ہے۔ جدیدیات اور نئی ایجادات ٹیکنیکل سے
کتنے لوگ اپنی باتیں دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں۔ میں مختصر آتے ہوئے یاد دلانا چاہوں گا کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری قوم کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بیٹیوں کو اس دلدل سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ کہیں وہ اپنا ایمان گنوا دیتا ہے، کہیں وہ بدعقیدہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں پہ وہ کسی اور مکتبہ فکر میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں وہ ارتداد کے راہ پر چلتے ہوئے کسی اور مذہب کو اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سدباب کیا ہے؟ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات اگر آپ جانتے ہیں اور اگر آپ نے اپنے قریبی محلے اور دوسرے مسلمانوں کے حالات پہ نظر رکھنا شروع کیا ہے تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ بہت سی ہماری بیٹیاں بہنیں ایسی ہیں جو راہ ارتداد پر چلتے ہوئے غیروں کے مذاہب کو اپناتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو کھلم کھلا اپنے مذہب، اپنے آبا اجداد اور مذہب برحق، مذہب اسلام کی تعلیمات کو پامال کر کے، نظر انداز کر کے گناہوں کی جانب بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور حد یہ ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے مذاہب میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ الصمد، ان ساری بیماریوں کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً علم کا نہ ہونا ہے۔ بائی برتھ ہم مسلمان تو ہو جاتے ہیں مگر اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنی اولاد کو مذہب اسلام کے عقائد سکھانے اور بتانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ وہ حدیث کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد عورت مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ علم جتنا حاصل کرنا فرض ہے اس کے پانچ اقسام، 5 طرح کے علوم علماء نے بتائے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اسے عقائد سکھائے جائیں۔ عقائد سے مراد اس کا فیتھ بتایا جائے، اس کا حقیقی عقیدہ بتا دیا جائے، جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ ایک ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس نے ساری دنیا کو پیدا کیا، وہ شکل و صورت سے پاک ہے، وہ زمین مکان سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہ آنکھ، ناک اور دیگر چیزوں سے پاک ہے۔ یہ علم دینا، یہ عقیدہ دینا ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسلوں کو اس طرح یہ پلا دے اور بتا دے کہ تا قیامت اس کو، تا حیات ہماری نسلیں اپنے عقیدے سے کبھی بھٹکے نہیں۔ ہو سکے اسے تربیت کے ساتھ ساتھ دلائل و شواہدات اور بڑے بڑے علماء کرام کے توحید کے تعلق سے بیانات سنائے جائے تو ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ جب کسی کا عقیدہ اس قدر مضبوط ہوگا تعلیمات اسلام کے مطابق کہ پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے، خالق دو جہاں ایک ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس نے سب کو پیدا کیا، اللہ الصمد، اس علم کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری نسلیں کبھی راہ ارتداد پر جاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گی، باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی، کئی ہزاروں لاکھوں کروڑوں دسوں بیسوں کئی معبودوں کو پوجتے ہوئے نظر نہیں آئیں گی۔ اگر ہم نے عقیدہ پلا دیا، اگر ہم نے اسے اس کا فیض صحیح طریقے سے سمجھا دیا، یہ عقیدہ اور اتنا علم لینا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہو جاتا ہے، اور وہ باپ، وہ ماں، اس کی ذمہ داری اول ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت، پرورش اور اس کی کفالت کے ساتھ ساتھ حضور نے جو فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے، اسے فرض علم ضرور دے دے کہ وہ کبھی کسی اور مذہب، کسی اور معبود کے پاس جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا ہوا نظر نہ آئے۔ یہ اول علم ہے کہ ہر کسی کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ اس کے باپ دادا نے، اس کے خاندان نے، اس کے علاقے کو علماء نے تھوڑے پہ اگر وہ ٹھوس ہو جائے، اسٹرانگ ہو جائے، تو اسے مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہاں وہاں بھٹکتے ہوئے نظر آتا ہے، کسی کو اپنا عقیدہ کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور خدا تعالیٰ کے بارے میں غلط خیالات آتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے اور مزید فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ مزید عقیدے کے بارے میں علم حاصل کرے، وقت کے محققین کے پاس جا کے بیٹھے، وقت کے امام کے پاس جا کے بیٹھے، وقت کے یعنی کہ موجودہ دور کے بڑے اسکالر کے پاس جا کے بیٹھے اور علم حاصل کرے۔ اگر علم نہیں سیکھے گا، علم نہیں حاصل کرے گا، فرض علم حاصل نہیں کرے گا، یقیناً وہ ہماری بیٹیاں، وہ ہمارے نوجوان راہ ارتداد پر یعنی کہ اپنا مذہب بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہوتا ہے فرض علم۔ دوسرا فرض علم یہ ہے جسے کہا جاتا ہے عملیات، یعنی کہ ہر کسی کو اتنا علم جاننا ضروری ہے اور فرض ہے، نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو درست کر پائے، اپنے حج کے ارکان کو درست کر پائے، اپنے زکوٰۃ دینے کے مسائل کو درست کر پائے، اور دیگر جو عملیات ہے اس کو صحیح طریقے سے وہ کر پائے۔ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے ہر
مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ حلال رزق کیا ہے اور کیسے کمائی جائے، حرام کیا ہوتا ہے، یعنی کہ حلال کا پورا ٹاپک، پورا چیپٹر جاننا فرض ہے، حرام کا پورا ٹاپک، پورا چیپٹر جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک کوئی شخص اس وقت تک حرام سے بچ نہیں پائے گا جب تک وہ حرام کو جانے گا نہیں کہ یہ حرام ہے، اس وقت تک کوئی شخص حلال کو اپنانے میں منانے میں، حلال کو اپنانے میں آسانی نہیں سمجھے گا جب تک کہ وہ حلال چیزوں کو جانے گا نہیں۔ تو یہ تیسرا فرض علم ہے، تیسرا علم فرض ہے ہر مسلمان پر کہ وہ حلال اور حرام کا تمیز کر لے۔ چوتھا یہ ہے کہ انسان وہ علم جس سے انسان ہلاکت سے بچ جائے، ہلاکت سے مراد دنیاوی بھی لے سکتے ہیں اور عبادتیں بھی لے سکتے ہیں یا پھر اخروی بھی لے سکتے ہیں، کہ ہر انسان ایسی چیزوں کو ضرور جان لے، ہر وہ مسلمان ایسی چیزوں کو ضرور جان لے جس کے وجہ سے وہ ہلاک ہونے والا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے۔ مثال کے طور پر گناہ کبیرہ کوئی ایسا عمل جس سے جہنمی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا عمل جس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اتنا علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ انسان فوائد جان لے، کہ وہ علوم حاصل کر لے جس سے وہ اپنی زندگی میں فوائد کو سمجھ سکے کہ کس چیز میں فائدہ ہے، کتنا نقصان ہے۔ اللہ الصمد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علم کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا، میری امتو سنو، ہر مسلمان کے لیے فرض ہو گیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ مگر آج حالات کے حساب سے دیکھیے، حضور نے کہا چین تک جانا پڑے تو جاؤ علم حاصل کرو، آج محلے کے ہر مسجد میں امام صاحب کہیں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر کوئی قریب نہیں ہوتا ہے۔ آج ہر بچہ اپنی زندگی کے بچپنے میں مدرسے جاتا ہے، مگر وہ مدرسے جانے کے وقت کو برباد کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ چھوٹی سے ہمارا چھوٹی چھوٹی غلطیاں سمجھتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ نہیں سیکھ لیا تو کیا ہوا، امام صاحب سے تو کام چل رہا ہے، جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ آ گیا ہے، ہم تو جتنا جانتے ہیں اس پہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ الصمد علم میں صبر نہیں ہونا چاہیے، جہاں صبر نہیں کرنا ہے وہاں پہ ہمارا آپ صبر کر بیٹھتے ہیں، اور جہاں صبر کرنا ہے وہاں پہ بے صبریاں ہوتی ہے۔ علم کے لیے کوئی صبر نہیں، انسان لالچ کرے کہ میں اور مزید علم سیکھوں گا، اور مزید علم سیکھوں گا، اور مزید علم سیکھوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ اللہ سمجھ، اسے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں، مگر لا علمی کی وجہ سے میں کہوں گا جتنی بچیاں مرتد ہو رہی ہے اور جو دوسرے مذاہب کے قریب جا رہی ہیں، جتنے نوجوان مرتد ہو رہے ہیں، دیگر مذاہب کے قریب جا رہے ہیں، اس کی اول وجہ یہ ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ جانتا نہیں ہے۔ اسے عقیدہ جاننا چاہیے، اسے اللہ کے بارے میں فیت جاننا چاہیے، اور اتنا جاننا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ علم کی اہمیت کا پتہ آپ یوں بھی لگا سکتے ہیں، حضرت ابن ماجہ نے یہ حدیث روایت کیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ دیکھیے دینی علوم سیکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ میں جمعہ کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ کے کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے، مگر یہ ایک حالات ہے، ایک پریکٹس ہے ہماری، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ جمعہ ہی کا دن لیجئے، ہفتے میں ایک دن ہے، مگر ہم میں سے کتنے لوگوں سے ایسی غفلت ہو جاتی ہے کہ عین جماعت کے وقت آنے کی کوشش کرتے ہیں، ارے ہفتے میں 10 منٹ یا 15 منٹ کبھی جمعہ میں امام صاحب کے خطبے سے استفادہ کرنے کی کوشش کر لو، کچھ سیکھ لو، اور یقیناً علم سے فائدہ بھی ہے اور اس کی برکتیں بھی ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے کہ جابر سنو، تم اس حال میں صبح کرو کہ رات بھر تم نے نوافل ادا کیا، اور اس حال میں صبح کرو کہ رات میں تم نے ایک علم حاصل کیا، تو ایک علم حاصل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم 100 رکعت نفل نماز ادا کرو۔ 100 رکعت نفل نماز ادا کرنے سے بہتر ہے کہ علم کا تھوڑا حصہ حاصل کر لیا جائے۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر کسی نے رات بھر عبادت کی اور کسی نے علم کا ایک باب، ایک چیپٹر سیکھ لیا، گرچہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، حدیث میں ہے وضاحتاً کہ عمل کرے یا نہ کرے، اگر علم کا ایک چیپٹر، ایک باب سیکھ لیا، یہ ان کا علم سیکھنا، ایک باب پڑھنا جاننا بہتر ہے کہ وہ رات بھر 1000 نفل نمازیں ادا کرے۔
اللہ الصمد۔ جس رسول نے علم کی یہ اہمیت دی ہے، ہم اور آپ اسے کوسوں دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے لیے بے شمار انتظامات ہیں، مگر ہم خیال نہیں کرتے ہیں، وقت نہیں اجازت دے رہا ہے۔ پھر کبھی اس موضوع پہ آپ حضرات کے سامنے کچھ کہہ کر سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری اعلان سماعت کیجیے۔ الحمدللہ انہی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے سنی مسلم چھوٹا قبرستان وقف ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ حضرت علامہ مولانا سید معین الدین اشرف معین میاں حضرت صاحب نے ہماری اور آپ کی نمازوں کو درست کرنے کے لیے ایک عظیم پروگرام لایا ہے، جسے کہا جاتا ہے آؤ نماز سیکھیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اس کا افتتاح ہوگا اور اس کے وقت کا اعلان بھی ہوگا۔ میرے خیال سے اگلے جمعے ہی سے ہے، بعد نماز عشاء۔ آپ حضرات خود بھی تشریف لائیں اور دوسرے اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔